الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا مصطفیٰ دہایا پہ گیا جڑے سمجھ دیو مصطفیٰ آئے نے تے دہائیاں پہ گئی نے ذرا لب کھولو تے میرے نال مل کے پڑھو مصطفیٰ دہایا گونج پہ جائے ذرا تسی بھی دہائی پا دیو مصطفیٰ دہایا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ دہایا اور تو جنہ دی گٹھڑی چک کے ٹر پیا تو جنہ دی گٹھڑی چک کے ٹر پیا رائے حق تے فیرو مایا آواز بلند رائے حق تے فیرو مایا گیا مصطفیٰ
رب نے سانو بخش دینا اے رب دے سو باواز بلند بولو سبحان اللہ رب دے فضل تے حضور دی شفاعت دی امید ہے اسی اللہ دا فضل بھی مننے ہاں حضور دی شفاعت بھی ایمان رکھ دے ہاں تے پھر جی ایمان رکھیے تے کوئی امید بھی رکھنی چاہیے دیئے با رب انہ دے صدقے ساڑی بخش فرما دے گا محبت نہ بولو سبحان اللہ رب نے سانو بخش دینا اے رب دے سو کیویں آقا والوں جے گوائیاں آقا والوں جے گوائیاں مصطفیٰ دعائیاں بین اور سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں جدوں آپ علیہ السلام دی نبوت دے بارے کافراں چیک کرن دی کوشش کی تھی نا رات نو گٹھلیاں زمین اچ دبائیاں تے کافراں نے آگ گٹکاں کٹ چھڑیاں نہ کھجوراں ہون دیاں نہ سانو انہاں نو نبی مننا پوے گا تے میاں صاحب فرماندے نے اکو آس خدا وند تیری اور نہیں کچھ سجدہ وہ جس دیوے نو تو آپوں باڑے ہو کیویں کسے کول سجدہ ہے بھائی جیڑے واللہ متم نورہ رب نے وعدہ کیتا ہوئے تے رب وعدہ پورا کردا ہے بھاویں کافرانو جنی مرضی ہے تکلیف ہوندی رہے تے جدوں انہاں گٹکاں کٹ چھڑیاں تے رب نے بغیر گٹکاں تو کھجوراں دے درخت اگا چھڑے محبت نہ بولو سبحان اللہ سچا دل چڑھیا کھجوراں اگ پیاں تے کفر دے چہرے تے چھایاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں باواز بلند مصطفیٰ دعائیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عاجزانہ انداز پیش کرنے تو بعد عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں اور اسٹیج دی زینت علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ قاری قرآن اور بالخصوص استاذی و استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری خواجہ عقیل احمد چنیوٹی صاحب زاد اللہ علمہ رب انہاں دا سایہ ساڈے تے تعدیر قائم دائم رکھے آوی تشریف فرمانے اور بھائی حاجی محمد الطاف صاحب اور انہاں دے برادران اور انہاں دے اعزاء و اقربان مل کے تو انتے من چند منٹ بے کہ حضور دا ذکر کرن دا ایک پلیٹ فارم میسر کیتا ہے تے اسی دعا گو ہاں رب انہاں دی کوشش قبول فرمائے رب اپنی شان دے مطابق انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے پیارے بھائیو جدوں دا ربیع الاول شریف دا چاند چڑھے جی تسی محافل میلاد مصطفیٰ منعقد کر رہے ہو اٹینڈ کر رہے ہو سن دے پے ہو حضور علیہ السلام دی عظمتاں سن رہے ہو ہر عالمی دین اپنی اپنی حاضری لگوانے دی کوشش کردا ہے اور میری ایک کوشش
اپنے جتنے بھی دوست احباب نے انہوں دے نال یہ بھی ہوندی ہے کہ بھائی صرف اور صرف پانی ہوئے نا تو ان دے اتے بول بولے بنے ہون تو بول بولے بڑے سونے لگتے ہیں تو پھر جدو انہوں دے اتے سورج کی چمک پوندی ہے تو پھر زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو میں آنا بھائیا انہاں بول بولاں دا انہاں دے پیچھے نہ لگ جا، یہ چند گھڑیاں نہیں حقیقت پانی ہے، پانی ہے یہ خوبصورتی بول بولیاں دی بھی تاں ہی ہے، جے حقیقت پانی ختم ہو جائے کدی سکی تھاں تے بول بولے ویکھے جے بھائیا بولو دے صحیح وہ کدی رڑے میدان تے بول بولے نظر آئے نے نہیں آندے کیوں بول بولے آن واسطے نظر آن واسطے پانی دا ہونا ضروری حقیقت ہوئے تے تاں ہی خوبصورتیاں اتے پھر آندیاں نے تے بھائی صرف رنگ برنگیاں گڈیاں تے رنگ برنگے ماحول دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے اسی اہل سنت و جماعت ہاں سانو کچھ نہ کچھ بھائی اللہ دے قرآن دے حضور دے فرمان نو بھی سمجھنا چاہیے انہاں دے ضمن اس کو واقعہ آ جائے کس بزرگان دین دے اشعار آ جان جی وہ ضمن اچ بیان ہو جائے اچھی گالے نصیحت اموز ہوندے نے لیکن پہلا نمبر بھائیا اللہ دے قرآن دا ہے جی قرآن تو بعد حضور دے فرمان دا نمبر ہے انہاں تو نکلیے تو موڑ اگر ڈائریکٹ اوپر والی جگہ تے نہیں تر جائے دا کچھ نہ کچھ سانو یہ بھی سمجھنا چاہیے بھائی شریعت دا مدار کیا ہے شریعت دا مزاج کی اسی گفتگو علماء دی توجہ نال نہیں سن دے جدوں گڈی اچ دفتر اچ بس اچ پوسٹر اچ اڈے تے دکان تے کوئی بیلی آندا ہے نا تو آندا ہے جھنڈیاں لائیاں نہیں یہ تے بدعت ہے تسی جلوس نکال دے پئے ہو یہ تے بدعت ہے میلاد مصطفیٰ منا رہے ہو یہ تے بدعت ہے اوے یا ختم کول کراندے پئے ہو بھائیا یہ تے بدعت ہے او بدعت ربیع الاول چڑھدا ہے تے سنی دے منہ تے میلاد دا ذرا چرچا ہو جاندا ہے تے بھائیاں دے زبان تے بدعت 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 ایندا تذکرہ اور جی میں بندہ وظیفہ کردا ہے نا ان جو وظیفہ کرنا شروع کر دیندے نے ہر کام میں بدعت ادو بندے ساڈے پریشان ہو جاندے اس مہینے دے اندر کئی دوست احباب نے مینوں واٹس ایپ تے اور میسنجر تے اور ویسے بیٹھ کے آمنے سامنے انہاں سوالات دا جوابات پوچھے ہے کہ قاری صاحب یا مفتی صاحب پریشانی ہے فلانا بندہ آن جاندہ پہ ہون اسی کی کریے تو میں نا تسی میرے رب دا قرآن تے حضور دا فرمان پڑھیا کرو تو تواڈے کو بلے پہ جائے دا جدوں تساں ایدے آنا نہیں تے صرف پیر صاحب دی تے عارف کھڑی دی تے حضرت صفی سلطان باؤ دی روح تڑپاندیا رہنا ہے تے انہی دیر کام نہیں بننا علم اور ہے ذوق اور ہے جی علمی بھی مزاج رکھیا کرو تے نال اپنا ذوق بھی رکھیا کرو اور اللہ دعا شیئاں نو سلامت رکھے پیارے بھائیو اے گل ذرا سمجھا دیا میں چند منٹ تھانوں میں گلاں ایک دو سمجھانیاں نہیں جے سمجھ آ گئیاں نا کئی سوالات دا تھانوں جواب مل جائے گا سمجھنا تو آڈا کام میں کوشش کراں گا اونج اس لیکچر نو پنجابی دے ویچے تے سادے بندیاں دے کے سمجھانا ہے اوکھا اونج میں کوشش کراں گا میں سمجھاواں تے تسی سمجھن دی کوشش کرے تے کچھ نہ کچھ ٹچ ہو جائے گا محبت نہ بولو سبحان اللہ بھائی توجہ ہے بدعت کیا چیز ہے بدعت کیا ہے جیڑا بندہ بدعتی ہو جاندہ ہے نا وہ حضور دی سنت تو دور ہو جاندہ ہے تو جیڑا حضور دی طریقے تو دور ہو جائے جی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس واسطے بھی بدعت دی وضاحت ضروری ہے اور کئی بیلیاں نے بدعت دے معنی مفہوم دے اندر غلو کر چھڑے ہیں بھائیہ جیڑیاں ساڑھے بزرگان دے طریقے نے نا تے حضور دیاں سنتاں نے کئیاں انہاں نوی بدعت دا لیبل لانا شروع کر دیتا ہے تے جتنی دیر سن بدعت دی ڈیفینیشن نہ آوے ان دی سمجھ کچھ نہ لگے تے انی دیر تک ذہن پریشان رہے گا بھائی جو کام ہے کوئی نہ قرآن ہے تے کیوں کر دے پہنے بدعت عربی زبان دا لفظ ہے اور ان دی ڈیفینیشن میں عربی اچ کریے تے ایجاد شیئن
غیر مسبوق بمادۃ ولا زمان۔ بدعت ایسی چیز بنانا، ایجاد کرنا جندہ اندے تو پہلے ماڈل بھی کوئی نہیں پایا جاندہ، جندہ اندے تو پہلے زمانہ بھی کوئی نہیں پایا جاندہ۔ ان اور سو کے لفظیں کرا بدعت کہندے نے اس کام نو جڑا حضور علیہ السلام دے زمانہ رسالت تو بعد ہویا ہوئے۔ حضور دے زمانے جو کام ہویا، حضور دے زمانے جو کام ہویا نہیں، حضور دے زمانے جو کام نہیں ہویا، بعد اچ کام ہویا ہے۔ ہون اس کام دا تعلق ہوئے عقیدے دے نال، بھاویں اس کام دا تعلق ہوئے عمل دے نال، بھاویں اس کام دا تعلق ہوئے دین دے نال، تے بھاویں ان دا تعلق ہوئے دنیا دے نال۔ او کام جڑا حضور دے زمانے چ نہیں ہویا، بعد شروع ہویا، انہوں بدعت آندے۔ سمجھ آئی دے بولو کہ سبحان اللہ۔ تعلق ان دا عقیدے نال ہوئے، عمل نال ہوئے، ان دا تعلق جڑا ہے بندے اس دنیا دے نال ہوئے یا دین دے نال ہوئے، جڑا زمانہ ہے رسالت اس کام نہیں ہویا، بعد اچ ہویا ہے، انہوں بدعت آکھیا جاندہ ہے۔ یہ سوکھے لفظاں دے اندر ان دی یہ تعریف ہے۔ بھائی توجہ میرا لگے، بدعت دیاں دو قسمان ابتدائی طور پہ، ایک بدعت اعتقادی اور دوسری ہے بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی دا تعلق عقیدے دے نال، یعنی حضور علیہ السلام دے ظاہری حیات مبارکہ تو بعد جڑے عقائد باطلہ موجود چاہے لے، کئیاں جھوٹ دی نسبت رب وال کیتی ہے، کئیاں رسول اللہ دے مقام نو اینچیٹیو لے کے گھٹانا شروع کر دیتا ہے، کئیاں بیلیاں نماز دے وچ حضور دے خیال نو نامناسب لکھے ہے۔ اے بدعت اعتقادی دے اندر ہوندے ہیں۔ اور بدعت عملی اس لیاں پھر دو قسمان، ایک ہے بدعت حسنہ، دوسری ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ انہاں دوہاں دیاں اگوں پھر تین قسمان۔ اے سمجھن تو بات انہوں پتہ لگنا ہے ہر کام بدعت نہیں یا ہر کام بیڑا نہیں۔ اے بدعت نہ سن کے ہی بندے پریشان ہو جاندے، اوئے یہ بدعت ہے، میں نہیں اس کو بات کرنا۔ بھائی سمجھتے صحیح بدعت بلا کی ہے، بدعت ہے کی سمجھے گا تو پتہ لگے گا ہر کام بیڑا نہیں ہوندہ۔ سنیا کئی کام چنگے بھی ہوندے نے۔ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ دا سوکھا، بالکل سوکھا انداز ہے جیڑا کام اللہ دے قرآن دے خلاف نہ ہوئے، جیڑا کام حضور دی سنت دے خلاف نہ ہوئے، جیڑا کام آثار صحابہ دے طریقے دے خلاف نہ ہوئے، جیڑا کام اجماع امت دے خلاف نہ ہوئے۔ یہ چار چیزاں، قرآن، حدیث مصطفیٰ، آثار صحابہ اور اجماع امت، انہاں دے خلاف نہیں، ان بدعت حسنہ کہندے۔ اور بدعت سیئہ جیڑی قرآن دے خلاف ہوئے، جی جیڑی حضور دی حدیث دے خلاف ہوئے، جیڑی صحابہ دے طریقے دے خلاف ہوئے، جیڑی اجماع امت دے خلاف ہوئے، ان بدعت سیئہ کہندے۔ ہن انہاں دوہاں دیاں پھر تین قسماں کریے تے بدعت حسنہ دیاں تین قسماں، بدعت مباحہ، بدعت مستحبہ، بدعت واجبہ۔ میں سوکھا کرن لگا۔ اور بدعت سیئہ دیاں تین قسماں، بدعت مکروہ تنزیہی، بدعت مکروہ تحریمی، بدعت حرام۔ یہ تین قسمہ پھر انہاں بدعت دیاں بن دیاں۔ بدعت مباحہ کیا ہے؟ ایسا کام جیڑا بندہ کردہ تے ہے اور وہ سنت دے خلاف نہیں ہوندہ، تے وہ بندہ کردہ ہے تے ان دے ثواب دی نیت کوئی نہیں ہوندی۔
بدعت مباحہ کردہ ہے بندہ او کریاں ثواب دی نیت کو نہیں ہوندی تے او سنت دے خلاف بھی نہیں ہوندا. جی میں مثال دے طور تے 14 اگست نو یوم آزادی مناندے ہو کہ ثواب دی نیت ہوندی. 14 اگست دی جھنڈیاں لگدیاں ثواب دی نیت ہوندی نہیں لیکن کردے ہیں. ہن اے 14 اگست نو یوم آزادی منانا قرآن و حدیث دے خلاف بھی نہیں تے اندا ثواب بھی نہیں. اینو بدعت مباحہ کہندے بھیا کیتی ہے انہیں نہ ثواب تے نہ گناہ ہے. دوسری قسم بدعت حسنہ دی بدعت مستحبہ بندہ کردہ ہے کام ایسا کام جڑا زمانہ نبوی اچ نہیں بعد شروع ہویا ہے. ہونے بندہ کام کر رہا ہے ثواب دی نیت نال ثواب دی نیت نال بندہ کر رہا ہے سنت دے خلاف بھی نہیں. مثال دے طور تے تسا مسجد سجا چھڈی مسجد تسا مزین کر چھڈی سجا چھڈی زینت زیب و زینت ودا چھڈی پتھر لا چھڈے ٹائل لگ گئی ہے اے جھڑیاں چھڑیاں لگ گئی ہیں لائٹاں لگ گئی ہیں. اے بدعت مستحبہ دے اندر آندا ہے. اے جس پتھر لایا ہوں دی ثواب دی نیت آئی کوئی نہ بولو تے صحیح ثواب دی نیت آئی اور یہ مسجد پتھر لانا قرآن دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے نہیں ہے کتا ثواب دی نیت نالے ان بدعت مستحبہ کہندے. تیسری قسم بدعت واجبہ یہ بھی او کام ہے جڑا سنت دے خلاف نہیں شریعت دے خلاف نہیں کردہ ہے بندہ ثواب دی نیت نال. جی اے بدعت واجبہ نہ کیتی جاوے مسلماناں دا نقصان ہو جائے مسلمان حرج وچ مبتلا ہو جان. بھائی بور تے نہیں ہوندے پے یہ سمجھ آؤندی پئی تے بولو سبحان اللہ. بدعت واجبہ نہ کریے مسلمانوں دا نقصان ہوندا ہے. وہ کی ہے مدارس قائم کرنا مدرسے بنانا قرآن پاک دے اوتے زبراں زیراں لانا. تانوں پتہ ہے حضور دے زمانے وچ قرآن جڑا ہوندا سی اون دے تے زبراں زیراں کوئی نہیں ہوندیاں. جڑا حضور دے زمانے وچ قرآن پاک سی جویں قرآن نازل ہویا ہے زبراں زیراں تو بغیر نازل ہویا ہے ان دے تے زبراں زیراں کوئی نہیں ہوندیاں. بدعت شاہ صاحب تشریف لے آئے نے تے میرا بیان بھی تھوڑا جے رہ گئے بعد تانوں پھر ایک بیان سناندے نے تے تواڈے قلوب و ذہان نوں منور کردے نے آئے چند منٹ برداشت کرے. اچھا جی بدعت حسنہ اس دیا 3 قسماں تساں سماعت کیتیاں بدعت مباحہ بدعت مستحبہ اور بدعت واجبہ. بدعت واجبہ کی وضاحت جاری سی کہ جیڑا کام سنت دے خلاف نہیں جے نہ کریے تے اہل سنت و جماعت اور مسلمان حرج وچ مبتلا ہو جائیں گے. وہ کیا ہے مدرسے قائم کرنا. ایمان نال دسو مدرسے سارے ڈھا دئیے تو بچ پوسو اے مدرسے سارے ملیا میٹ کر چھڑیے اسلام باقی راسی بچے قرآن پڑھ سن تو اڈے میرے تاکہ مولوی نماز پڑھانا نہ لبنا ہے نہیں ملنا. یہ بدعت واجبہ دے اندر شامل ہے کہ جڑے کردے نے ہن اس سٹائل دے اندر مدرسے حضور دے زمانہ وچ کوئی نہیں اس سٹائل دے اندر مساجد حضور دے زمانہ وچ کوئی نہیں. بدعت ہے یہ طریقہ اختیار کرنا بدعت ہے لیکن بدعت واجبہ ہے جڑی بدعت حسنہ دی قسم ہے. یہ 3 قسماں نے تے دوسری قسم بدعت سیئہ اونیاں 3 قسماں. پہلی بدعت مکروہ تنزیہی میں بڑے سوکھے انداز سے سمجھانا پیا کوشش کرے ہے. بدعت مکروہ تنزیہی ایسا عمل ایسا کام حضور دے زمانے تو بعد شروع کیتا گیا جیڑا کام سنت دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے اور اس کام دی وجہ تو سنت غیر موقدہ ترک ہو رہی. وہ کام ہے بھی شریعت دے خلاف اور ان دی وجہ تو سنت غیر موقدہ ترک ہو رہی. ان دی مثال تسی سمجھ دے ہو
ہے بندہ ایسے معاملات شروع کر دے جنہ دی وجہ تو اندہ اپنا جڑا سنت غیر موقدہ والے معاملات نے وہ ترک ہو جان. ہن اے مکروہ تنزیہی دے اندر ہوندا ہے. مثال دے طور تے ننگے سر روٹی کھانا، سر بندے ننگے سر پانی پینا، ننگے سر روٹی کھانا، حضور دے زمانہ وچ کوئی نہ آیا، ہون شروع ہویا ہے. تے جڑا کردا ہے ان دی وجہ تو سنت غیر موقدہ ترک ہو رہی ہے. جی یہ بدعت سیئہ دی قسم ہے. دوسری قسم بدعت مکروہ تحریمی، ایسا کام جڑا شریعت کے خلاف ہے اور جن دی وجہ تو سنت مؤکدہ ترک ہو رہی ہے. مثال دے طور تے داڑھی کلین شیو کرا دیا، حضور دے زمانہ صحابہ کوئی نہ کر دے. 1,24,000 کم و بیش نبی ہوئے نے انہاں کلین شیف نہیں کرائی. آج آستانے تے ٹر جاؤ نا جی پینا دیا نکیاں داڑھی پوٹا پوٹا، مریداں بھی پوٹا پوٹا رکھی ہوئی. بھائی داڑھی نکی رکھی وہ جی میرے پیران دی جو نکی جی. تو میں آکھے میرا بھی ان چل جانا ہے. میں کہ بے شرما پیر ویکھی حضور دی شریعت نو ویکھی. اور آج انہا پیران کل دلیلان تے مولویاں کل دلیلان کتھو آ گئیاں نے؟ کیا 1,24,000 کم و بیش نبیاں کل دلیلان کوئی نہ یہاں؟ جے دلیلان ہوندیاں تے حضور دے صحابہ تے حضور خود بھی تے داڑھی نکی رکھ دے. میں اکثر اس ٹاپک تے آ کے ایک جملہ آندہ ہونا بیلیاں ہو، ایک پاسے اللہ دا قرآن ہوئے، دوجے پاسے پیر دا عمل ہوئے. اوے پیر چھڑ دیا جی، اوے قرآن نہ چھڑیا جی. ایک پاسے حضور دا فرمان ہوئے، حضور دی سنت ہوئے، دوجے پاسے مولوی دیا غیر شرعی کام ہوئے. او بھائیا مولوی پیر چھڑ دیا جے، حضور دی حدیث نہ چھڑیا جے. قبر ہے حضور آنا جے، اوے پیرا مولویاں کوئی نہیں ہونا. حضور دی شریعت عمل کرنا چاہیے رہے. کسی پیر مولوی دا عمل حجت شریعت آستے نہیں بن سکتا. رب دے محبوب شریعت مکمل کر گئے، تیری میری مجال ایسی تبدیلی کریے. تیسری قسم بدعت حرام، ایسا کام جن دی وجہ تو فرض واجب چھٹدا پیا ہوئے. جی ان دی مثال درباراں تے ڈھول مارنا، درباراں تے نچنا ٹپنا، درباراں تو مدارس دھا کے تے آستانے وڈے وڈے بنانا، یہ بدعت حرام دے اندر ہوندے. آج بندے جا کے اتھے سجدہ کر دے پہ ہوندے تے موڑو سائیاں دے نے آ سنی نے، میں نہ جھوٹ بول دے اے سنی نہیں. تے قاری صاحب اور سنیاں دا مزاج کیا ہے؟ میں کہا سنیاں دا مزاج جو ہے جڑا احمد رضا نے دیتا ہے. ان بدعت حرام کہندے بھائیا سجدہ کرن والے سنی نے، درباراں تے بیویاں بندے کٹھے کرن والے خدا واسطے سنیاں دا کمل نے. سنیاں دا نظریہ کیا ہے؟ سن تے اپنے دل منور کر. سنیاں دا نظریہ یہ ہے کہ بی بی بغیر محرم تو مکے مدینے نہیں جا سکتی، اور سخی سلطان باؤ تے کیویں جا سکتی ہے؟ جلوس تے میلاد نو آڑ بنا کے اہل سنت نو بدنام کرن دی کوشش کر دے ہو. اہل سنت لوارث نہیں ہے، ہندے وارث کال بھی موجود ہے، آج بھی موجود نے، ہندے تے پیرا دین گے. اور میں اہل سنت و جماعت دا ادنا جا خادم ہونے دی حیثیت نالے کہن لگا جڑے بھائیا ٹرالیاں بھر کے درباراں تے بیبیاں بندے کٹھے لے جاندے جے اے سنی کوئی نہ. اے ربیع الاول مہینہ گزرا ہے، گلیاں سج گئیاں نے، پہاڑیاں بن گئیاں نے، برات ہوئی ہے، کڑیاں منڈے کٹھے پہاڑیاں ویکھن ٹرے نے. تے میں نہ بے شرما ساڈی حضور دی شریعت اور فقہ حنفی دا مسئلہ ہے، قدوری شریف دے اندر بھی موجود ہے. کڑی منڈا بالغ اور بالغہ اکو صف وچ اکو جگہ تے کھلو جان تے عبادت رب دی کرن. شریعت آندی ہے کوئی نہیں نماز قبول ہوئی.
توجہ کرے آجے میں نہ بیلیاں ہو جیڑی کڑی منڈا رل کے عبادت رب دی کرن تے رب قبول نہیں کردا اور رب دے سامنے کڑی منڈا رل کے جھک نہیں سکدے ہو تیریاں ربیع الاول دیاں پہاڑیاں کیویں ویکھ سکدے نے اہل سنت نو بھائیا بدنام کرن دی خبردار کو بندہ کوشش نہ کرے اہل سنت دے وارث موجود ہیں ہر غیر شرعی عمل او میلاد چوے باویں جلوس چوے اسی اونوں ناجائز آکھنا ہے ہن ڈول وجے جلوس دے کے تسی آکھو جلوس جو ہویا تے مور ڈول جائز ہی ہے تے میں کہا ڈول برات اگے ہوئے تے موڑ بھی منع ہے ڈول جلوس اگے ہوئے تے بھائیا موڑ بھی منع ہے تیری میری مجال نہیں شریعت چینج کرن دی آج کہیں رنگ برنگے مولوی پیر ڈسکو ماحول والے بنے سمجھ ہی نہیں آندی وہ آپ کو آندے نے مولویاں دی لین اور ہوندی ہے ساڈی فقیراں لین ہو رہے تو میں آنا بول دے سچے ہی ہو سمجھیاں اگلے نے سمجھ گھٹ ہوندی ہے تہاڈی لین واقعی ہو رہے بھیا مولویاں تے اپنے باشرہ علماء دے نال رل کے جنت ال ٹر جانا ہے تہاڈی لین واقعی ہو رہے جڑے آندے ہو ساڈی نماز مکے ہو گئی ہے مگر ظالماں تیری مکے ہوئی ہے امام حسین ساری زندگی کیوں پڑھتے رہنے ہوندی تے انہاں دی مکے ہو جاندی نا انہاں نمازاں دی لوڑ نہ پوندی تیری واری سارے حضور معافیاں دے گئے نے میں نہ غیر شرعی کام کردے نے انہاں نو سنی نہ منیا جے سنیاں دا نظریہ یہ ہے کہ پیر بھی مننا جے اونوں منیا جے آکھو دی قاری صاحب کیویں پتہ لگے دا آ سچا ہے کیویں پتہ لگ سیاہ جھوٹا ہے کیویں پتہ لگ سیاہ دو نمبر ہے پتہ کیویں لگنا ہے میں نہ بیلیا بخار چیک کرن واسطے تھرمامیٹر دی ضرورت ہوندی ہے شوگر چیک کرن واسطے مشین الگ ہے جرکان اور بی پی لو تے ہائی چیک کرن واسطے علیحدہ مشیناں بنیاں نے جویں آندے نے جو منافق چیک کرنا ہوئے تے علی دا ذکر کرو جے چہرے تے وٹ پہ جائے سمجھے بے ایمان ہے جے چہرہ جگمگا جائے سمجھے آل بیت دا سچا غلام ہے میں کہتے منافقت چیک کرن دا تھرمامیٹر ہے آنا سچا تے پکا سنی تے پیر تے مولوی چیک کرن دا کیا طریقہ ہے تے طریقہ ہے میں کہا سونا جتے سمجھے شک ہے جتے سمجھے کہ کام گھلیا ملیا ہے بھائی اوتھے فکر رضا نو بلند کیتا کرے اوتھے اللہ حضرت دی سوچ نو بلند کیتا کرے جے حضرت مجدد الفسانی اور امام احمد رضا دا ذکر سن کے چہرے تے وٹ پہ جائے سمجھ آئی بے ایمان پرلے درجے دا جے احمد رضا دا نا سن کے وہ چہرہ جگمگا جائے سمجھ آئی حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہے آل بیت دا بھی عاشق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بھائی لاوارث سنیاں نو نہ بناؤ تے نہ بنو پہچان کرو تن پتہ ہے کپڑا کہ تو چاچ دا لبدا ہے تن سمجھے جتیاں کی تو سونیاں لبدیاں ایتھوں سائیں چڑے کھان واسطے گجراں والے ٹر جاندے انہاں نوں پتہ ہے اوتھے باویں اگلے سائیں لالیاں کھوا دین جی اون جنہ ذہن ہے وہ اوتھوں چنگے لب جانے جی ایتھوں سپیشل کھان واسطے لاہور تے فیصل آباد دے چکر لا اوندے ہو کوئی اے بھی تے سمجھ آؤ صحابہ تے اہل بیت دا ادب کتھوں لبدا ہے بس انہی آندن بھائیا احمد رضا احمد رضا احمد رضا کیوں کر دے راندے ہو میں آنا تو جانا ہو نا اسلام آباد تیری کوشش ہوندی ہے ایتھوں بواں اس گڈی تے جڑی توڑ اسلام آباد لے جائے راہ چ لانا پسند تو نہیں کردا ایتھوں پنڈی لمے پنڈیوں اگاں موڑ اگلے سٹاپ تے لمے موڑ فیض آباد لمے اگوں بہ کے موڑ اگاں شہر جائے اے تو پسند نہیں کردا تو نے 100 ود لے لو لانا توڑ جا کے جے تو میں آکیا اس واسطے سی احمد رضا دا چرچا کرنے ہاں اوے ڈب کھڑبے مولوی پیر راہ چ لا چھڑ دے جے کہیں آلے بیت دا گستاخ مڑا چھڑ دے جے کہیں صحابہ حضرت امیر معاویہ دا منکر بنا چھڑ دے نے میں کہ سونا احمد رضا دا نا تاں لئی دے
وہ ایسا سائیں گڈی ہے احمد رضا دی فکر دی وہ ایندے تے بہ جا ایتھوں مدینے لے کے جاندیا تے سائیں مدینے والے تینوں حسن حسین دا نوکر بنا کے جنت پہنچا دیں گے نہ پویا کر لوکل گڈیاں تے مننے تے احمد رضا دی فکر دا چرچا بلند کرے رب دنیا وچ بھی رشتہ دے گا قبر و حشر وچ بھی اللہ تیرے نال رشتہ دے تاج عطا فرما دے گا ہے بھائیا بدعت دیاں اینیاں قسمہ سماعت کیتیاں لے پہلے دو اعتقادی تے عملی پھر عملی دیاں دو حسنات سیئہ پھر حسنات سیئہ دیاں علیحدہ تین بھائیا بری بدعت دیا جڑی رب دے قرآن حضور دی سنت اجماع امت اور آثار صحابہ دے مخالف ہوئے اے بدعت حسن ہے جڑا تسی میلاد مصطفیٰ منا رہے ہو ہر بدعت بری شے نہیں ہوندی بری بدعت ہوندی ہے جڑی قرآن دے خلاف ہوئے اچھی بدعت ہوندی ہے جڑی حضور دیاں سنتاں دے مطابق ہوئے حضرت عمر آئے نا مسجد نبوی شریف وچ وہ بندے تراویاں پڑھ دے پے آئے جی جماعت حضرت عمر نے ایک امام دے پیچھے سارے نے کھلار چھڈیا حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ ہے بدعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رمضان وچ بھی ساریاں تراویاں نہیں پڑھائیاں ایویں دو تین دنوں دا ذکر ہوندا ہے اے عمر نے تراویاں شروع کرائیاں نے پڑھنیاں بھی 20 جے تے پڑھنیاں بھی جماعت نال جے عمر نے شروع کرائیاں نے تو عمر فرماندے نے ہے بدعت ہے اچھی ہے بدعت تراویاں پڑھنا تے ہے اچھی قرآن و حدیث دے خلاف نہیں میں کہا سونا جڑا جلوس نکال دے ہاں جڑا میلاد مصطفیٰ منانے ہاں جڑے رسال ثواب دی محافلہ منعقد کرنے ہاں او بھائیا ہے نہیں بدتیں ہے نہیں چنگیاں جڑے کرے ہاں تیرے تے رب بھی راضی ہوندا ہے آمینہ دے نال بھی راضی ہوندے نے ایویں بدعت دا نام سن کے کام نہ جایا کرو بدعت حسنہ دیا مثالہ ہیں تیار نظر آلہ حضرت زبانی چند منٹ رہ گئے نا تقریر دے بالکل ختم ہونا لی سنیے کہ ایک جڑا سی میلاد کرنے ہاں جس حضور دا کر دے ہاں انہاں دا مقام و مرتبہ کیا ہے جدو آلہ حضرت دار تے حاضر ہوئے آپ نے ٹچ کر چھڑی آپ فرمان دینا لڑائیاں جھگڑے کینچی ٹیپ لے کے حضور دی شان نہ ناپی جاندی حضور دا مقام سمجھنا ہے دو جملے پورا ہو جاندے ایک تھو بولیا کرو کہ سب سے اولا آخری بھائیہ شیر میں ایک سی گل مکانی ہے ذرا باواز بلند جھوم کے گونج پہ جائے سب سے اولا میں دعا کرنا مولا جڑا تیرے نبی دا نام لے کے بول دائے یا اللہ انہاں نو قبر وچ حضور دے سامنے بھی بولن دی طاقت دے جدوں محشر دا میدان ہوئے اوتھے بھی سونیا جدوں آمینہ دے لال ہون اوتھے بھی سنی بول کے کہندے ہون اسی تے مسلم شیخ والی مسجد بہ کے ایو ہی کہندے رہیا یا اللہ جڑا ایتھے بولے اونوں قبر وچ بھی بولن دی طاقت دے سب سے اولا یا اللہ جڑا جڑا بول دا اونیاں زباناں سلامت رکھی سب سے اولا نبی سب سے والا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے اسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر دعوت کھانے واسطے حاضر ہوئے آئے جدوں دسترخوان وچ گیا ہے حضرت انس بن مالک نے سونیا رومال پکڑیا ہے رومال دے نال دسترخوان صاف کرن لگے نے جت کیتے رومال نو دھونے دی لوڑ رومال نو دھونے دی ضرورت ہے سونیا روٹیاں لان واسطے تندور دے اندر اگ بلدی پئی ہے حضرت انس بن مالک نے رومال پکڑ کے اوے جلدے ہوئے تندور وچ سٹ دتا ہے
کچھ وقت گزریا ہے سونے حضرت انس بن مالک نے رومال تندور چوں باہر کڈیا جب رومال کڈیا اگ نے جلایا کوئی نہیں بلکہ پہلے نالوں زیادہ اگ نے سونے میل ساڑ کے رومال نو چمکا چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ زون چلاندہ پہ بندہ جی اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھا گیا انس سمجھ نہیں آئی ایر آگ دی صفت جلانا ہے آگ دی صفت جلانا ہے اس نے رومال نو کیوں نہیں جلایا ہے اے سنیا جے نبی دا مقام سنن آئے ہو میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر گئے آگ گلزار بن گئی ہے وہ تیرے میرے آقا دی شان جڑا حضور دے جسم دے نال شے مس ہو جائے اوے آگ تے اونوں جلانا بھی اللہ حرام کر چھڑدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے انس کی وجہ ہے اے رومال نو اگ نے جلایا کیوں نہیں سونے حضرت انس بن مالک فرماندے نے صحابہ ایک واری میرے گھر حضور آئے نے ایک واری میرے گھر حضور آئے نے آمینہ دے لال نے اے رومال دے نال چہرہ صاف کیتا ہے جدو چہرے دے نال حضور نے رومال مس کیتا ہے اس کو بعد سال ہا سال گزر گئے نے مینوں جدو بھی رومال دھونے دی لوڑ پوندی ہے میں اگ دے اندر پھینکدا نہیں میں پانی دے نال دھوندا نہیں میں اگ دے اندر سٹ دینا وا اگ حضور دے جسم دے نال لگے ہوئے رومال نو ساڑ دی نہیں بلکہ پہلے نالوں بھی زیادہ چمک فرما چھڑ دے میں کہا سونیا تائیں دے سی کہنیا سب سے اولا و اعلیٰ نبی سب سے بالا و اعلیٰ میں کہا وہ نبی نو اپنی مثل کہنے والیا ہے سادہ دے عقیدہ ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء رسول اور رسولوں سے اعلیٰ نبی اور رسولوں سے اعلیٰ وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آج بندے مسیحی بھی 10 روپیے دے کے انتظار کردے دھوندے نے مولوی جی اعلان کرے آجے میں کیا تو 10 دے کے اعلان اڈیک دا بیائے آمینہ دے لال جنتا دے شڑیان تائیں دیسی کہہ رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے جی دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا میں کیا تو کہنا حضور دا مقام کیے میں کیا ہاسپٹل چلے جائیے جگہ جگہ دے لکھے ہوں گے یہاں پہ تھوکنا منع ہے کیونکہ تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں میں کیا ظالمہ بے شرما تیریاں تھوک تو بیماریاں پیدا ہوندیاں نے حضور دا لو بیدانے جعفر دی ہانڈی رج جاندے سالن ختم نہیں ہوندہ حضور دا لعاب ہے حضرت صدیقی اکبر دی ایک تے لگدا ہے زہر ختم ہو جاندا ہے کڑوے کنویں وچ جاندا ہے کنواں میٹھا ہو جاندا ہے میں کہا جے حضور نو اپنے ورگا کہنا ہے
ہے 60 گھر دی ہانڈی اچ تھک گھر تیرے بکرا پکا ہوئے بیف پکا ہوئے چکن ہوئے سونے آن دے وچ تھوک ساٹنا پترا لتر لا لینا ہے اوے پیو اپنی جگہ گئے کی کھچ ماریا اسا 1500 دا کلو لیا کے پکایا ہے میں کہ بے شرما تیری تھوک پتر جتیاں لا لیندے نے حضور دا لعاب آوے ہزاراں صحابہ سالن کھاندے نے ختم نہیں ہوتا اجے کہنے میرے ورگے نے میں کہ تیرا تھوکر اڑیاں تے جانا ہے میں جملہ بولن لگا بھائی آئے تھے جندے جندے دلے جو حضور دی حال دی محبت و لازمی بولے آجے مگر تیرے تھوکے چ بیماریاں بابا بڑھا ہو جائے نا اور گھر بالٹی رکھ دینے ساہ بھر کے بابا ایتھے تھکنے سجے کبے تھکی بچہ نے وشواس ہوندا ہے سجے کبے تیری تھوک ڈگی بھائیا 9 مہینے کھلوندیاں روڑی ہویا ایتے سارا فرش خراب کر چھڑی آجو مویا مر گیا دابڑا رکھے ایتے تھوک ساتھ میں کہ تیرے میرے گھر دا ماحول انجدہ ہوئے تو حضور دا لعاب پتہ ہے کی میں کہ تیرا تھوک روڑیاں دے جاوے تیرا تھوک سونیاں واش روم دے اندر جاوے تیرا تھوک گندیاں جگہ دے جاوے اوے آمینہ دے لال دا مقام ہے حضور دا لعاب دان ہوئے جیڑا حسین دے منہ جی جاندے تیرے لعاب وچ بیماریاں نے حضور دے لعاب وچ شفاواں نے آنا ذرا ویکھ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد دا منظر ہے حضور دے دند مبارک شہید ہو گئے دند مبارک دے نال ہونٹ بھی مجروح ہو گیا ہے سونیا جدو ہونٹ وچوں خون نکلنا شروع ہے حضرت مالک بن سنان نے تکیا ہے چل دے حضور دے کول حضور اے ویکھے عشق دا انداز ویکھیا جی حضور دا اے لعاب پکڑ کا ہونٹ مبارک پکڑ کے نا حضرت مالک منہ وچ پا لے حضور دا ہونٹ پکڑ کے مالک نے منہ وچ پا لے تے چوسن لگ پے حضور دا لعاب ہوئے چوسن والا مالک بن سنان ہوئے کیا ہی مقام ہے مالک دا آپ چوس رہے نے چوس دے بین اتنا چوسیا ہے کہ حضور علیہ السلام دا ہونٹ مبارک وائٹ ہو گیا سفید ہو گیا جدو جڑا خون بلڈ مبارک گیا ہے نا حضرت انس تے منہ وچ حضور فرماندے نے انس ایتھے سٹ دے تھلے زمین تے سٹ دے اے حضور دا مقام تے حضرت مالک بن سنان عرض کردے نے سونیا نا اے خون میں منہ باہر نہیں جان دینا میں پینا میں کیا قرآن دا تے حکم انما حرم علیکم المیتۃ والدم خون پینا حرام ہے میں کیا قرآن دا حکم تے خون نو حرام کہندا ہے حضور دا خون صحابہ پی رہنے وجہ کی ہے حضرت قاضی عیاض لکھ دینے تا صحابہ خون پی رہنے اوے خون تیرا میرا حرام ہے حضور ساڈے ورگے نہیں حضور دا بلڈ مبارک پاک سلامت رکھے 8 منٹ زندہ باد 8 منٹ بھائیہ میری تقریر رہ گئی توجہ کرے حضور دا خون مبارک بھائی صحابہ پی رہے نے قرآن اندے حرام ہے بددامہ خون حرام ہے اور سائیاں تیرا میرا حرام ہے حضور دا پاک ہے حضور دا صرف بلاد مبارک نہیں آمینہ دلال دا بولو براس آپ دا لعاب دہن آپ دا پسینہ مبارک طیب ہے طائر ہے منزہ ہے پاک ہے تے جیڑا ایل پی لوے رب انہوں جنت عطا فرما چھڑ جائے یہ بھی جملہ میری خطابت نہ سمجھا جے جدو حضرت مالک پی گئے نا تو حضور نے جڑا انعام دیتا ہے
سنیا جی اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام نے آپ دا جدو بلڈ مبارک حضرت مالک بن سنان دے چہرے دے اندر منہ دے اندر ہوندا ہویا میدے دے اندر پہنچ گئے میرے پاک نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا حضور فرماندے نے اے دنیا والے ہو جہاں چاہندا ہے میں جنتی بندہ ویکھنا ہے فلينظر الى هذا اے مالک دے جسم وچ میرا خون گیا جے جیڑا جنتی ویکھنا چاہندا ہے مالک نو ویکھ لوے اللہ اکبر کبیرہ جنہ دا لعاب جنہ دا بلڈ مبارک پین دے نال اللہ جنتاں دے وے انہاں دے بارے پھر اسی کہنے ہیں سب سے اولا و اعلی نبی سب سے بالا و اعلی حضور دا ذکر ہوئے سونیا عظمتاں وڈیاں دیا سنیے تے سست ہو کے نہیں بویدہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی تے پیر میرے علی شاہ دے در تے جائیے حضور بندیاں دے نے حضور ساڈے ورگے نے تے پیر میرے علی شاہ فرماندے نے اوے جھلے ہو گئے نے میرے علی شاہ دے کہندا ہے کوئی مثال نہیں ڈھولنے دی کوئی مثال نہیں ڈھولنے دی چپ کر میرے علی ہوئے تھے جان یوں بولنے دی بھائیا اتھے نہیں اتھے ہے بولن دی جا دب کے بولو چپ کر میرے علی ہوئے تھے بولنے دی چپ کر میرے علی ہوئے تھے جان جدو سنتا سردیاں رہ جان تے آمینہ دے لال سامنے آ جان تے پیر میرے شاوے کیا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکرمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جائے اٹھیاں تے تائیں جیسی کہنیا سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و اعلی اور جن کے تلووں کا دامن ہے آب حیات جن کے تلووں کا دامن ہے آب حیات جن کے تلووں کا دامن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا میں کہ اللہ اکبر کبیرہ سونیا میرے نبی دا مقام ہے جے صحابہ ہے نو سونیا خوشبو دی ضرورت آندی ہے حضور اپنا پسینہ شیشی دے اندر پا کے سونیا ہے صحابہ نو دیندے نے عورتاں نو دیندے نے تے پھر صحابہ کہندے نے اسی مکہ مدینہ ویکھ چھڈیا ہے انج دی خوشبو نہ مکے وچوں لبدی ہے نہ مدینے وچوں لبدی ہے جویں دی خوشبو اللہ دے پیار نبی دے پسینہ مبارک دے اندر رب نے رکھ چھڈیے میں کہتا آئیت اعظم چشتی کہندہ ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چانے شرما اوے بجلی دردی چمک نہ مارے جدو سونا متھے چوڑی پاوے اللہ اکبر کبیرہ حضور دے لعاب دیاں گلاں کریے تے نہیں ختم ہوندیاں حضور دے پسینہ مبارک دیاں گلاں کریے تے نہیں ختم ہوندیاں حضور دے بولو براز دیاں گلاں کریے تے نہیں ختم ہوندیاں تو اجے میرا محبوب جو نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے
بجلی ڈردی چمک نہ مارے جدو سونا متھے چوڑی پاوے او سونیا ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدو سونا رخ تو نقاب ہٹاوے یہ سونا ہاتھ رکھے وچ پھلاں دے ہاتھ پھلا تو ود جاوے یہ سونا نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے ایڈا حسن محبوب میرے دا جندی جھال جلی نہ جاوے ایڈا سونا ماہی آزم سانو کدرے نظری نہ آوے تے تائیں اسی کہنے سب سے آلہ یہ مصرع پڑھنا جے پڑھ لو دب کے سب سے آلہ نبی سب سے بالا والا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ساڑھا ٹائم مکمل ہو گیا ہے رب تو اپنا ذوق سلامت رکھے ذوق دے نال علمی شغل بھی رکھیا کرو رب تعالیٰ جل ذکرہ دنیا دیا الجھنا بھی ختم کرے دا قبر و حشر جو حضور دا محبت تے ہوئی تے آمینہ دے لالو تے کرم نوازی فرمان دے اور پیرا مولویاں دی عمل نہ ویکھیا کرو حضور دی سنتاں ویکھیا کرو حضور دی شریعت قرآن و حدیث دا کیڑا حکم ہوئے ہون دے تے عمل کری کرو اہل سنت و جماعت دا یہی نظریہ ہے رب تعالیٰ تو انت من عمل دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ صبح اسباق دا سلسلہ بھی ہوندا ہے جڑے طالب علم عالمی دین بندے پین انہوں نے اسباق پڑھانے دی بھی روٹین ہوندی ہے تے شاہ صاحب تھوڑا بیان سناندے نے اور بیان بڑا خوبصورت کر دیں تسی انہاں دی زیارت بھی کرو آل رسول دے شہزادے نے نالے انہاں دے حسین جملے بھی سماعت کرو تے جڑے سنو مڑوں دے تے عمل بھی کیتا کرو راتی سمیے تے فجر دی نماز قضا ہو جائے تو فائدہ نہیں ہوندا فجر تے ہمیں انہی کٹھے ہو جائے رب تو عمل